السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وسید المرسلین واصحاب اجمعین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جس مقصد کے حصول کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں اور جس کو حاصل کرنے اور عمل کرنے اور کروانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اسے قبول کریں، اس میں برکت دے، اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، ہمارے علم، عمل اور وقت میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور اللہ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پڑھا تھا، اور پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے دودھ حضرت ثوبیہ رضی اللہ عنہا نے پلایا تھا۔ حضرت ثوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں کیوں پلے بڑھے؟ کیونکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہروں میں کے شیرخوار بچے اطراف کے قصبے اور دیہاتوں میں بھجوائے جاتے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھی۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو خالص پیور عربی زبان سکھانے اور اپنا عربی کلچر کو محفوظ رکھنے اور ان کو صحت مند ہیلدی بنانے کے لیے دیہاتی عورتوں کے پاس بھجواتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مدتوں تک عرب میں یہ رسم محفوظ رکھی گئی، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق یعنی سیرین کیپٹل ڈماسکس میں شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ اور قیصر کی ہمسری کی، یعنی کہ برابری کی، لیکن اس کے باوجود ان کے بچے صحراؤں میں، ڈیزرٹس میں، بدوؤں کے گھروں میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص سبب سے بدوؤں کے گھر میں نہ جا سکا اور حرم شاہی میں یعنی شاہی گھرانے میں ہی پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنو امیہ میں صرف ولید ہی ایک ایسا شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض عرب کے اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ کوئی بچہ نہ آیا،
حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو مقرر کرنا چاہا تو حضرت حلیمہ کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ حضرت آمینہ کی درخواست قبول کر لوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی رضاعت اور کفالت میں آئے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے جو نہایت حیرت انگیز تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے پاس دودھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں ہمیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میری ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچے کو لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو بچے نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر ہماری اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزری۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد
میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کی عمر 2 سال پوری ہو گئی اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ جب حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کو واپس کرنے حضرت آمینہ کے پاس مکہ گئیں تو اس زمانے میں مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ نے حضرت حلیمہ سے فرمایا کہ وہ آپ کو واپس لے جائیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد میں کتنا عرصہ رہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن ابن اسحاق نے پورے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ نے 6 برس وہاں گزارے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں یعنی ایلوکینس میں مشہور تھا۔ بنی سعد بھی حوازن ہی کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں۔ فصیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فصیح یعنی پیور، اور یہ فصیح ہونا، پیور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 اعتبار سے تھا۔ ایک تو خاندان کے اعتبار سے، کیونکہ آپ کا تعلق مکے کے معزز ترین خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان قریش سے تھا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنو سعد کی زبان تھی، جو فصاحت میں، ایلوکوینس میں مشہور تھی، یعنی ان کی لینگویج بہت ہی کلاسک، رچ اینڈ پیور تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر آپ سے لپٹ گئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن بھی تھے، جن میں عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور شیمہ ہیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سعد میں تھے تو آپ کے ساتھ واقع شق صدر پیش آیا، یعنی آپ کے سینہ چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکالا، لوتھڑا یعنی بلڈ کلوٹ، لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت حلیمہ اور ان کے گھر والوں کو ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کو آپ کی والدہ
لے کر مدینہ اپنے شوہر کی زیارت کے لیے گئیں۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تھیں۔ مدینے میں آپ 1 مہینہ رہیں، لیکن جب آپ مکہ واپس ہوئی تو مکے کے راستے میں ایک گاؤں جس کا نام ابوا ہے، وہاں حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا اور آپ وہیں مدفن ہوئی۔ اس کے بعد ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اپنی والدہ کے ساتھ قیام کی بہت ساری باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو عدی کے گھروں کے آگے گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھیں، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں میں انیسہ نامی ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے دامن تربیت میں لیا۔ عبد المطلب آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 8 سال کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا سائے شفقت بھی آپ پر سے اٹھ گیا۔ آپ کا انتقال مکے میں ہوا۔ عبد المطلب کی موت نے بنی ہاشم کے رتبے کو گھٹا دیا۔ آپ کی موت کے بعد بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی ریاست پر حرب نے قبضہ کر لیا، جو بنو امیہ کا نامور بیٹا تھا۔ صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ یہ بنو امیہ کون ہے؟ ان کے بارے میں ہم تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ عبد المطلب کے دادا عبد مناف تھے، جن کے 2 بیٹے تھے، ایک ہاشم اور انہی کی اولاد بنو ہاشم ہے، اور انہی کی اولاد میں سے یعنی بنو ہاشم ہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد الشمس کے بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ امیہ کے بیٹے کا نام حرب تھا۔ حرب ابو سفیان کے والد اور امیر معاویہ کے دادا ہیں۔ لیکن عبد المطلب اپنی وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو آپ کی کفالت، آپ کی پرورش کی وصیت کر گئے تھے۔ اس طرح دادا عبد المطلب کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت اور اپنا فرض کو بخوبی اور نہایت عمدہ طریقے سے نبھایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی وصیت ابو طالب ہی کو کیوں کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ دراصل عبد المطلب کے جو 10 بیٹے تھے وہ سب مختلف ازواج سے تھے، یعنی مختلف بیویوں سے تھے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں کی اولاد تھے، یعنی سگے بھائی تھے۔ اس لیے عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کو دی، جو ابو طالب نے بڑی خوبی سے ادا کی۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مانا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز و احترام سے نوازا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بنیاد پر کسی سے دوستی کرتے یا دشمنی کرتے۔ غالباً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 سے 12 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہیں تھا۔ بڑے بڑے شریف اور امیر گھرانے کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ طبقات ابن سعد اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں خیرات پر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ خیرات کی جمع ہے، خوف اے را الف توئے، اور خیرات درہم یا دینار کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک حدیث کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے، لیکن ابراہیم حربی کا قول ہے کہ خیرات ایک مقام کا نام ہے، دینار یا درہم کا نام نہیں، جو مکے میں ایجاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے۔ زمانہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سادہ اور پر لطف مشغلے کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صحابہ کرام سے اپنے اس بکریاں چرانے کے مشغلے کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام ایک طرح کے بیریاں توڑ کر کھانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ خوب سیاہ ہو جاتے ہیں تو زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرے اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اکثر انبیاء کرام کا مشغلہ بکریاں چرانا ہی رہا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائی ہیں، یعنی اپنی نبوت سے پہلے بکریاں چرائی۔ اس کی حکمت کے بارے میں، یعنی اس کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے تاکہ ان انبیاء کو لوگوں کی نگرانی کرنے اور ان کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کی مشق، پریکٹس ہو، کیونکہ بکریوں کا چرواہا کبھی ان کو چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی ان کو چھوڑ دیتا ہے اور کبھی گھاٹ میں پانی پلانے لے جاتا ہے۔ انبیاء بھی اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں علم، ہدایت، بصیرت اور خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان چرواہوں کی طرح جنہیں اچھی چراگاہوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، جس میں بکریوں کے لیے بہتری اور ان کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے بکریوں کو اس لیے چنا گیا کیونکہ بکری والے سکون، ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ ہوتے ہیں، برخلاف اونٹوں والوں کے۔ اونٹوں والوں میں اکثر سختی اور شدت پائی جاتی ہے، اس لیے بذات خود اونٹوں میں بھی سختی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بکریاں چرانے کے لیے چنا تاکہ ان میں ان کی عادت آ جائے، لوگوں کی رہنمائی کرنے کی مشق، پریکٹس ہو۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ وہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا، یعنی ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ چونکہ یہ بزنس ٹرپ تھا، سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے،
سفر کے لیے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا گوارا نہ کیا اور آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ مؤرخین ہسٹورینز کا اتفاق ہے کہ بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ اسی سفر کے دوران پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے۔ جب ابو طالب بصرہ پہنچے تو ایک عیسائی راہب یعنی کرسچن مونک کی خانقاہ یعنی موناسٹری میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ یہ سید المرسلین ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے پوچھا اس راہب سے کہ اسے کیسے معلوم ہوا؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ تم لوگ جب پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے، یعنی کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے نہ جھکا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو آپ کے کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ہے، اور یہ نشانیاں اور آپ کے بارے میں پیشن گوئی ہمارے کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائیوں، یہود اور نصارہ کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کی پیشن گوئیاں پریڈکشنز پائی جاتی تھیں کہ وہ آخری نبی ہوں گے، سرزمین عرب سے ہوں گے، عرب کے سب سے معزز خاندان اور قبیلے سے ہوں گے، کھجوروں کے شہر سے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ یہود کے کئی قبیلے بیت المقدس سے نکالے جانے کے بعد آ کر مدینہ منورہ میں بس گئے تھے اس آخری نبی کے انتظار میں، اور یہود انصار مدینہ سے کہا بھی کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی یہیں آنے والے ہیں۔ لیکن یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری کی ساری نشانیاں اور پیشن گوئیاں پوری ہونے کے باوجود صرف اور صرف حسد اور بغض کی بنا پر آپ کا انکار کیا، کیونکہ آپ بنو اسحاق کے بجائے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے بجائے بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آگے ہم حرب فجار کے بارے میں جانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیش آئی۔ حرب فجار یا جنگ فجار کیا ہے؟ عرب میں اسلام کے آغاز تک لڑائیوں کا متواتر یعنی کنٹینیول فریکوینٹ سلسلہ چلا آتا رہا۔ ان جنگوں یا لڑائیوں میں سب سے زیادہ اور خطرناک جنگ فجار یا حرب فجار تھی۔ یہ لڑائی قریش اور خیس قبیلے کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش کے تمام خاندان اس لڑائی میں اپنی اپنی فوجیں لے کر شریک ہوئے تھے۔ بنو ہاشم کی طرف سے زبیر بن عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے علم بردار تھے، یعنی سٹینڈرڈ بیرر تھے۔ وہ شخص جو اپنی فوج یا قبیلے کا جھنڈا یا فلیگ اٹھائے میدان جنگ میں آگے بڑھتا ہے اس کو سٹینڈرڈ بیرر یا علم بردار کہتے ہیں۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ بالآخر یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی۔ اس جنگ میں قریش کا سپہ سالار اعظم آرمی چیف حرب بن امیہ تھا جو ابو سفیان کے باپ اور امیر معاویہ کے دادا تھے۔ چنانچہ اس جنگ میں قریش حق پر تھے اور خاندان کی عزت اور شان کا معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی۔ لیکن ابن ہاشم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی میں کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں یعنی مقدس مہینوں میں پیش آئی تھی،
اس لڑائی کو فجار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایام الحرام میں یعنی ان مہینوں میں پیش آئی جن میں لڑائی جائز نہ تھی۔ پچھلے دنوں دارالعلم نے ایک سروے کیا تھا جس میں کئی خواتین نے یہ ریکویسٹ کی اور سجیسٹ کیا کہ ہم اپنے لیکچرز کو تھوڑا شارٹ کر دیں کیونکہ اس سے انہیں یہ نئے نام اور اسلامک ٹرمینالوجی کو جاننے پہچاننے اور اس سے فیملیئر ہونے میں تھوڑی مدد ملے گی۔ الحمدللہ ہم آپ سب کے اس سجیشن کا احترام کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری لیکچرز کی لینتھ ہم آئندہ تھوڑا شارٹ ہی رکھیں گے۔ اچھا، جیسا کہ ہم کرتے آئے ہیں، ہم آج کے لیکچر سے بھی اپنے عمل کے لیے چند پوائنٹس نکالیں گے بإذن اللہ تعالی۔ ویسے تو اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اور کھینچتی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر کن امپریسو چیز جو ہے وہ میرے مطابق عربوں کا کلچر ہے اور اپنے کلچر اور لینگویج کو پریزرو کرنے کا جذبہ ہے۔ ہم نے پڑھا کہ عربز اپنے دودھ پیتے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو دیہاتوں اور قصبوں میں پلنے کے لیے بدو عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان کے بچے دیہاتوں کی خالص آب و ہوا اور غذا کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی خاص کر بدوؤں کی زبان بہت ہی خالص، پیور اور رچ ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کو ایک مقرر مدت کے لیے وہاں ان لوگوں کے درمیان پلنے دیتے تاکہ وہ اپنی زبان اور تہذیب کو محفوظ رکھ سکیں اور اس کو پریزرو کر سکیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اپنی زبان اور تہذیب سے کس قدر محبت تھی، کس درجے کی محبت تھی۔ ان کو اپنی زبان اور کلچر پر نہ صرف ناز تھا بلکہ وہ فخر سے اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے اور پیڑھی در پیڑھی اس کو محفوظ کرتے چلے آئے۔ اب ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کا کیا رول ہے، کیا حال ہے اپنی زبان کو محفوظ کرنے میں۔ ہماری زبان جو کوئی بھی ہو، ہماری مادری زبان جو کوئی بھی ہو، خاص کر ہماری اردو سپیکنگ گھرانے، کیا ہم ہمارے بچوں کو ہماری زبان سکھا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ہماری زبان سے محبت ہے؟ ہم اس سے محبت رکھنا، اس کو محفوظ کرنا تو دور کی بات، خود اس سے ناآشنا ہے۔ خود اپنی زبان سے ہم نفرت کرتے ہیں، نہ ہم خود اپنی زبان بولنا پسند کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں سے بلوانا پسند کرتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے انگریزی سکھاتے ہیں اور گھروں میں انگریزی ہی بولی جاتی ہے، گویا اردو بولنا اور اردو کا پڑھنا اور جاننا کوئی حقیر چیز ہے، اور پھر کسی اور زبان میں بولنا ترقی یافتہ ہونا یا ایڈوانس ہونے اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے۔ ہماری جنریشن کے اکثر لوگ اردو سے بالکل ناواقف تھے، تو ذرا سوچیں ہماری آئندہ نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ اردو تقریباً ناپید، ایکسٹنٹ ہو چکی ہے یا ہونے کے در پہ ہے، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس تباہی اور ناقدری کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ہم ہیں نا۔ کسی اور قوم نے اپنی زبان کا وہ حشر نہیں کیا ہوگا جو ہم اردو سپیکنگ مسلمانوں نے اپنی زبان کا کیا ہے۔ جس قوم کو اپنی زبان سے حقارت اور نفرت ہے، وہ اس کو محفوظ کیسے کرے گی؟ یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسلامی تاریخ اور اسلامی علوم و فنون پر جو کام کیا ہے، اس کا ذخیرہ عربی اور فارسی کے علاوہ اردو میں موجود ہے۔ ہندوستان میں ایسے پائے کے علماء، مفسرین اور فقہا گزرے ہیں جنہوں نے اردو زبان میں اپنی تحقیق پیش کی ہیں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو کیا ہم
पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने इस इल्मी ज़ख़ीरे को महफूज करें, इसकी हिफाजत करें? इसकी हिफाजत करना हमारे लिए एक इज्तिमाई कलेक्टिव जिम्मेदारी है, जिसकी और हमें बहुत संजीदा होकर सोचना है। इसके अलावा हमारे अपने बच्चों की और भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है ना? क्या आप अपने बच्चों को उनकी मादरी ज़बान से दूर रखकर कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि आपने अक्लमंद होने का सबूत दिया है, अपने तरक्की याफ्ता और पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस पर की गई जदीद रिसर्च पर एक नज़र डालें। जो बच्चे बचपन से अपनी मादरी ज़बान, अपनी मदर टंग से महरूम कर दिए जाते हैं, ऐसे बच्चों पर कई रिसर्च किए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, आप नेट पर चेक करें, सैकड़ों आपको ऐसी तहक़ीक़ात मिलेंगी जो इस तरह के बच्चों पर की गई हैं, जो बचपन ही से अपनी मादरी ज़बान से दूर कर दिए जाते हैं। इन रिसर्च में ये साबित किया गया है कि जो बच्चे अपनी मादरी ज़बान को अच्छी तरह जानते हैं और फ्लुएंटली अपनी ज़बान को बोलते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फास्ट होता है, यानी उनकी अक्ली और जहनी नशोनुमा ज़्यादा तेज़ होती है, बरक्स उन बच्चों के जो अपनी मादरी ज़बान से महरूम कर दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इल्म हासिल करने में वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, यानी द रेट ऑफ एजुकेशनल सक्सेस हायर होता है, बरअक्स उन बच्चों के जिनके माँ बाप उनको अपनी मादरी ज़बान से दूर कर देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अपनी ज़बान को ज़्यादा अच्छी तरह जान और बोल पाते हैं, उनका अपनी तहज़ीब और कल्चर से कनेक्शन ज़्यादा मजबूत होता है। और ये एक साबित शुदा बात है कि जिन बच्चों को अपनी ज़बान पर कमांड होता है, वो बच्चे दूसरी ज़बानें ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं और उनके लिटरेसी स्किल्स दूसरे लैंग्वेजेस में ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा अपनी मादरी ज़बान को जानना बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और ये बच्चों के लिए क्रूशियल होता है, इंतहाई ज़रूरी होता है उनके मुश्किलात में सोचने, यानी उनके क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने में। आप इसका ये मतलब हरगिज़ ना निकालें कि हमें अपने बच्चों को दूसरी ज़बानें नहीं सिखाना चाहिए या फिर ये कि हमें अंग्रेज़ी से मुखालिफत है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बेशक अपने बच्चों को दूसरी ज़बानें सिखाएं, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक जो शख्स जितनी ज़्यादा ज़बानें सीखता है वो इतना ज़्यादा कामयाब होता है, लेकिन अपनी मादरी ज़बान को फरामोश करके नहीं, उससे छूत छात का बर्ताव करके हरगिज़ नहीं। बच्चे पर सबसे पहला हक़ उसकी मादरी ज़बान का होना चाहिए। लिहाजा हमें अरबों से सीख हासिल करनी चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चों में और अपनी नस्लों में अपनी ज़बान और अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद करते रहे और क़ुरबानियाँ देते रहे। हम हमारे बच्चों को उनकी ज़बान और तहज़ीब दोनों से दूर करके उनको ज़माने की नाकामी का शिकार बना रहे हैं। इसीलिए तो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शायद तिफ़्ल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।